سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد دیکھو تو ہر فرد بنی ہاشم کا حسن میں آن میں انمول نظر آتا ہے. دیکھو تو ہر فرد بنی ہاشم کا حسن میں آن میں انمول نظر آتا ہے. جب نظر جاتی ہے دروازہ سرور پر تو حسن کے ہاتھ میں کشکول نظر آتا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عادل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے احسان کا خوبصورت پروگرام نعمت رمضان ٹرانسمیشن K2 کے سنگ. روزانہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے. بالکل اسی وقت اسی لمحے ہم آپ کے ساتھ جڑتے ہیں اور یقیناً الحمدللہ ہمیں بھرپور اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ہمارے اس خوبصورت سحری ٹرانسمیشن کو بڑا سہرا رہے ہیں. آپ کی محبتوں کے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں کہ اللہ کریم نے الحمدللہ یہ کرم کیا، یہ فضل کیا کہ رمضان کریم کے اس خوبصورت مہینے کے اندر سحری کے ان خوبصورت اوقات میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کی سماعتیں ہوتی ہیں، ہماری آواز ہوتی ہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ملک پاکستان کے خوبصورت خوبصورت ستارے ہمارے ساتھ شامل حال ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اسی ریت اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ملک پاکستان کی بڑی ہی خوبصورت آوازیں موجود ہیں. آئیے ناظرین کرام بلا تاخیر آپ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اپنے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ جو آج ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، الحمدللہ بہت سارے چینلز پر آپ نعت پڑھ چکے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی میں بھی اللہ کریم نے آپ کو بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے. ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں محمد صبغت اللہ قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. صبغت اللہ بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ ہمارے ساتھ آج ہمارے اس خوبصورت جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کرام ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہی برادر مکرم اور یقیناً نعت کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت نام ہے اور یقیناً آج ہماری سماعتوں کو منور کریں گے خوبصورتی کے ساتھ اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں جو نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں ہمارے اگلے مہمان محمد سمیع اللہ قادری صاحب. السلام علیکم سمیع اللہ بھائی. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اگلے مہمان ہیں اور یہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے اور جب آپ ان کو سنیں گے تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے چینل چینج کر دینا ہے تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آواز بڑی خوبصورت ہے، انداز بڑا دل نشیں ہے اور خوبصورتی کے ساتھ لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں بھائی محمد منیب یوسف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. بہت بہت شکریہ منیب بھائی آپ کی تشریف آوری کا. آج ہماری خوبصورت سحری ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ کے وقت کے ہم شکر گزار ہیں. ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں جو اس پروگرام کو جو معاونت حاصل ہے، جو تعاون حاصل ہے، ڈیرہ راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد کا ہمیں تعاون حاصل ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں برگ منرل واٹر مری روڈ راولپنڈی آپ کا تعاون ہمیں حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عتیق فوڈ راولپنڈی آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے اور عارف فوڈ ظفر الحق روڈ راولپنڈی آپ کا ہمیں تعاون شامل حال ہے ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ کارنر فوڈ والوں کا ہمارے ساتھ ہمیں تعاون حاصل ہے اور یقیناً کارنر سویٹس اینڈ بیکرز کا ہمیں جو ہے وہ تعاون حاصل ہے. اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس کا ہمیں تعاون ہمارے ساتھ شامل حال ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکیزہ سبزی اینڈ فروٹس بحریہ ٹاؤن فیز 8 ہمیں ان کا تعاون حاصل ہے. ان کے ساتھ ساتھ میم رے سپورٹس کمرشل مارکیٹ راولپنڈی ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ماسٹر آرٹس فرنیچر راول روڈ راولپنڈی کا تعاون ہمیں حاصل ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں ہم ان کے بے پناہ شکر گزار ہیں کہ سحری کے خوبصورت اوقات K2 کے سنگ اس خوبصورت نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کی ہمیں معاونت حاصل ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین کرام بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف اور یقیناً رمضان کریم کا یہ خوبصورت مہینہ آپ کی سماعتیں اور یہ خوبصورت آوازیں روزانہ آپ ہمارے ساتھ شامل حال ہوتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے فیڈ بیکز آتے ہیں پروگرام کے حوالے سے اور یہ
فرسٹ ایک ایسا سلسلہ ہے صدائے احسان کے اور خوبصورت اس پروگرام نعمت رمضان کا آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے، تو لہٰذا بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف۔ تو میں سب سے پہلے محمد صبغت اللہ قادری بھائی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت کا پروگرام، اس پروگرام کا جو پہلا کلام ہے وہ آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، گو لاکھ برے ہیں ہم پر کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ
ہماری ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. اور یقیناً اسی رحمت کے تقاضے کے لیے خوبصورت ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور کمال است صبغت اللہ بھائی، کیا کہنے آپ کے. اور بڑا خوبصورت کلام ہے یہ، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. ناظرین کرام، رمضان کریم کا خوبصورت مہینہ، یہ خوبصورت آوازیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً الحمدللہ بڑا ہی ایک لطف اور بڑی ہی پرکیف اور پرمغز حاضری بھائی محمد صبغت اللہ بھائی نے پیش کی ہے. تو میں بالکل بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ کے اور میں مہمانوں کے درمیان زیادہ حائل ہوں. یہ خوبصورت آوازیں موجود ہیں تو میرا بولنا زیادہ بنتا نہیں ہے، تو لہٰذا میں بلا تاخیر آگے بڑھ رہا ہوں اور اپنے دوسرے مہمان جناب بھائی محمد سمیع اللہ قادری صاحب، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اسی کیفیات کو برقرار رکھتے ہوئے ہماری سماعتوں کو ذکر مصطفیٰ سے منور کیجیے گا. بسم اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسے کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں.
مقطع سماعت فرمائیے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت. محمد سمیع اللہ بھائی، بچپن سے ہی محمد کی ثنا کرتا رہا ہوں. آپ کے لیے سمیع اللہ بھائی آپ کی حاضری دیکھ کر میرا جی چاہ رہا ہے میں اس شعر کو شامل کروں آج کے اس پروگرام کے اندر کہ بچپن سے ہی محمد کی ثنا کرتا رہا ہوں، بندہ ہوں مگر کار خدا کرتا رہا ہوں، کر کر کے بیاں احمد مرسل کی بڑائی در اصل قد میں اپنا بڑا کرتا رہا ہوں، کر کر کے بیاں احمد مرسل کی بڑائی در اصل قد میں اپنا بڑا کرتا رہا ہوں. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، تو آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، رہیے گا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ تمامی احباب کا خیر مقدم ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ خوبصورت پروگرام بہت پسند آ رہا ہوگا، اور یقیناً ماشاءاللہ کیوں نہ آئے، کیونکہ یہاں پر کسی دنیا دار کی تو بات ہو نہیں رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے تو مدینے کے تاجدار کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے تو سیدہ کے بابا جان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے حسنین کریمین کے نانا جان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے علی المرتضیٰ کے ویر کی بات ہو رہی ہے. نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارے جو آج کے تیسرے مہمان ہیں ناظرین کرام، یہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نعت مصطفیٰ سے لوگوں کی سماعتوں کو منور کرتے ہیں، اور خوبصورت ایک تسلسل چلا ہوا ہے. اور آج میرا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا کہ میں بہت زیادہ گفتگو کر کے آپ کی سماع خراشی کروں، تو میں لہٰذا ایک اور خوبصورت آواز کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے جو تیسرے مہمان ہیں، ملک پاکستان میں بڑا ان کا نام ہے، اور یقیناً اللہ کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. بھائی محمد منیب یوسف صاحب آپ کی خدمت میں سلام نیاز بھی ہے، قبول فرمائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی سماعتوں کو منور کریں. بسم اللہ. محمد منیب یوسف صاحب، بسم اللہ. میں بڑا خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں عادل بھائی، بالخصوص آپ کی توجہ، آپ ابھی حال ہی میں ہو کر بھی آئے ہیں. رہتا ہے کھلا ان کا دربار مدینے میں، رہتا ہے کھلا ان کا دربار مدینے میں، کیا خوب برستے ہیں انوار مدینے میں، کیا خوب برستے ہیں انوار مدینے میں.
رکھتے ہیں برہم آقا ہم جیسے نکموں کا، ہم جیسے نکموں کا ملتی ہے غلاموں کو دستار مدینے میں، ملتی ہے غلاموں کو دستار مدینے میں۔ اور عادل بھائی شعر دیکھیے گا، عیدی میں ملے مجھ کو آداب ثنا خوانی، آداب ثنا خوانی رمضان میں ہو یا رب افطار مدینے میں، رمضان میں ہو یا رب افطار مدینے میں، وہ آب شفا دیں گے وہ خاکیں شفا دیں گے، وہ خاکیں شفا دیں گے، قدموں سے لپٹ جائے بیمار مدینے میں، قدموں سے لپٹ جائے بیمار مدینے میں، کیا خوب برستے ہیں انوار مدینے میں۔ ہائے ہائے ہائے، جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا۔ ناظرین کرام، وقت کا ایک ایسا لمحہ گزر گیا، ایک طویل عرصہ انسان کا گزر گیا، ایک عمر گزر گئی اور اچانک سے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ سرکار کا غلام ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا وہ زندگی کے اعلیٰ حوالوں میں آ گیا، اب تو بلا ہی لیجئے قدموں میں یا نبی، اب تو سفید رنگ بھی بالوں میں آ گیا، اب تو بلا ہی لیجئے قدموں میں یا نبی، اب تو سفید رنگ بھی بالوں میں آ گئے۔ یہ کرم کی باتیں ہیں، جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے، جس پر ان کا کرم ہو جائے، وہ اپنے غلام کو اپنے پاس بلوا لیا کرتے ہیں۔ اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے در پہ بلا لے میرے آقا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ منیب بھائی، بڑا خوبصورت سما آپ نے باندھ دیا، یقین کریں آپ کا وہ جتنا بھی ایک لب و لہجہ۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں حاضری ہوئی مدینہ پاک میں اور وہ سارا منظرنامہ، پچھلا جو رمضان ہے میرا سرکار کے قدموں میں منیب بھائی گزرا، اور یقیناً وہاں کی خوبصورت ساتیں تھی، وہ سحر، وہ افطار، آج سحر پاکستان میں K2 کے سنگ ہو رہے ہیں ہمارے، اور یقیناً دل میں ایک آرزو ہے، یقیناً اس سے بڑی بارگاہ ناظرین کرام کوئی نہیں ہے جہاں پر خود رسول خدا مدفن ہیں، اور دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم ہیں، اور جنت البقیع میں بہت ساری شخصیات ہیں۔ وہ منظرنامہ بڑا خوبصورت ہے، وہ منظرنامہ بڑا دل نشیں ہے ناظرین کرام۔ اور منیب بھائی، آپ نے میرے اندر
کیفیت کا ایک سمندر جو ہے وہ ایسا دھکیلا ہے، ایسا اموڑ دیا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میرا جی چاہ رہا ہے اس خوبصورت لمحے کو مزید معطر کیا جائے، محتشم معتبر کیا جائے، تو میں بڑھوں گا بھائی محمد صبغت اللہ قادری بھائی کی طرف کہ صبغت اللہ بھائی، کتنا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ نعت پیش کرتے ہوئے آپ کو؟ نعت الحمدللہ بچپن سے جب سے آنکھ کھولی ہے، صحیح، اور یہ حضور کا کرم ہے، اور اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے۔ صحیح، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی جو ہے اللہ پاک نے سعادت بخشی۔ اور میں چاہوں گا اگلا کلام انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے آپ کے ساتھ، جی انشاءاللہ، اور یقیناً آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی بھی یقیناً ایک کیفیت اس وقت ہوگی، تو میں اس کیفیت کو برقرار رکھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کے لبوں سے مزید کوئی خوبصورت سا ذکر ہو، ہماری جو سامعین ہیں ان کی سماعتیں ہوں۔ بسم اللہ کیجئے گا، بسم اللہ۔ بلکہ مدینہ پاک کا ہی ذکر ہو رہا ہے، تو آپ ہمارے ویورز کی ایک فرمائش بھی ہے، اچھا، اور میں وہی کلام پیش کرتا ہوں جو میں خود سرکار کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کے پیش کر کے آیا ہوں، میں وہی پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ کیجئے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، تو غم کیوں میرے پاس آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے کہیں،
زخم دل کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے۔ محمد صبغت اللہ بھائی سلامت رہیں آپ، اور نہایت ہی خوبصورت انداز، واہ واہ، کمال است، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں نعمت رمضان ٹرانسمیشن، سحری کے یہ خوبصورت اوقات ہیں، اور یقیناً آپ لوگ اس وقت یقیناً سحری ساتھ ساتھ کر بھی رہے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے لجپال کریم آقا نے ناظرین کرام ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، رب نے اس میں بہت ساری شفائیں رکھی ہیں۔ تو لہٰذا صبغت اللہ بھائی ایک چھوٹا سا سوال، اور اس کے بعد ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے، تو آپ بتائیے گا کہ دور حاضر میں جتنے بھی نعت خواں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مقبول بارگاہ نعت خوانی ہے وہ ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور مناسبت سے بھی ہے، چونکہ یہ بارگاہ ایسی ہے جو بہت ادب کی بارگاہ ہے۔ جی جی بے شک۔ ابھی کل بھی ایک چینل پہ یہی بات ہوئی تو میں نے یہی جواب دیا کہ ہم لوگ آج کل عوام کی مقبولیت کو ترجیح دے رہے ہیں، جی جی، بلکہ ہمیں اس بارگاہ میں جو مقبولیت ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے صحیح۔ کہ ہمارا کلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ جی جی، تو وہ تب ہوگا کہ جب ہم ادب سے اپنی سر کو، اپنے دل کو خم کر کے جھکا کے پڑھیں گے، ادب کے ساتھ پڑھیں گے، جی تو جی، تب اس بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ آج کل جو چیز ٹرینڈنگ پہ ہوتی ہے ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ جو عوام میں مقبولیت ہے، جی جی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہی اپنے ینگسٹرز جتنے بھی نعت خوان ان کو یہی پیغام دوں گا کہ جی اپنے جی، جو اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، اب ان کو فالو کریں، وہ واقعی صحیح معنوں میں ادب سے نعت پڑھا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ الحمدللہ ایک معیاری نعت اور معیاری نعت خواں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور یقیناً آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، ایک مختصر سے وقفے کا مجھے کہا جا رہی ہے، اور یقیناً ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں نعمت رمضان سحر کے اوقات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور یقیناً آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عادل حسین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے جو آج کے خوبصورت مہمان موجود ہیں، اور یقیناً آپ بہت زیادہ اس وقت معزوز ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ پروگرام میں یہاں پر ایک خوبصورت سا کلام شامل کیا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا پھر سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ محمد سمیع اللہ قادری بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کلام آپ نے پہلا بہت خوبصورت پڑھا اور بڑا اچھا لگا، تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ثنا خوانی کرتے ہوئے؟ جی یہ تو جب سے آنکھ کھولی ہے اسی سلسلے میں کھولی ہے، جب سے صحیح والی آنکھ کھلی ہے؟ صحیح والی آنکھ کھولی۔ ماشاءاللہ۔ نہیں ہمیں تو گھٹی میں بھی صدقے یا رسول اللہ کی گھٹی دی ہے ماں نے، سبحان اللہ، تو یہ سلسلہ بچپن سے ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہمارے ناظرین کے لیے کون سا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی ابھی پیر سید ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب کا بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، میں وہ پیش جی 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 جی، بسم اللہ کیجیے گا، بسم اللہ۔ کیوں نہ یاد آئے شب و روز مدینہ مجھ کو، کیوں نہ یاد شب و روز مدینہ
مجھ کو عشق سرکار ملا سینہ بسینہ مجھ کو بن محمد کے وسیلے کے خدا ملتا نہیں بن محمد کے وسیلے کے خدا ملتا نہیں بحر عرفان خدا مل گیا زینہ مجھ کو بخشے جائیں گے گناہ میرے توقع ہے مجھے بخشے جائیں گے گناہ میرے توقع ہے مجھے کر کبھی آیا ندامت کا پسینہ مجھ کو گر کبھی آیا ندامت کا پسینہ مجھ کو نعت لکھوا کے خدا مجھ سے محمد کی ریاض نعت لکھوا کے خدا مجھ سے محمد کی ریاض کرتا رہتا ہے عطا فیض مدینہ مجھ کو کرتا رہتا ہے عطا فیض مدینہ مجھ کو کیا ہی کہنے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا خوب ذکر چھڑ پڑا ہے مدینے کا اور اس خوبصورت ذکر میں ہمارے ساتھ آپ کی سماعتیں ہیں اور نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا اور ہمارا روزانہ کا یہ خوبصورت ساتھ ہے اور ناظرین کرام میں ایسی کیفیت میں ہوں اس وقت کیونکہ آپ یقین کریں کہ ایک ایک لفظ دل میں اتر جانے والا ہے ایک ایک لفظ محبت والا ہے بڑا معتبر ہے اور بڑا ہی خوبصورت یہ کلام تھا سمیع اللہ بھائی کا اور میں اسی ترتیب کو آگے چلانا چاہ رہا ہوں نعت رسول مقبول تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں مدینہ پاک کا تذکرہ منیب بھائی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر مولا کائنات کی منقبت شامل حال کریں اور اس خوبصورت جو ہے وہ ٹرانسمیشن کو مزید معطر کریں محمد منیب یوسف بھائی بسم اللہ
زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. مگر رقیمان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. مگر رقیمان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. منافقوں سے جو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے. منافقوں سے جو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے تو وہ بولے اپنی زبان پہ چھالے ازل کے دن سے پڑے ہوئے ہیں. مگر رقیمان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا. میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا. علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے. یہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. مگر رقیمان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. داماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا. داماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا. سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے. سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے. کس رمضان آ رہا ہے, یقیناً اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ضرور آپ کو ٹرانسمیشن دیکھنے اور سننے کو ملے گی. لیکن آج میرے ذہن میں یہ شعر آ گیا, میں پڑھ دیتا ہوں کہ داماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا. سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے. کعبہ میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت. آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے. کعبہ میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت. آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے. اور علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں. علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں. تمہاری خاک سنی جائے گی مدینے میں. تمہاری خاک سنی جائے گی مدینے میں. ناظرین کرام, بڑا ہی خوبصورتی کلام تھا اور جو بھائی محمد منیب یوسف صاحب نے پیش کیا, اور یقیناً بڑی ہی کیفیات ہیں ناظرین کرام. اور یقیناً اس ذکر میں تاثیر ہی ایسی ہے, یہ ذکر ہی ایسا ہے. اور یقیناً ماشاءاللہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں,
تو میں بھائی محمد صبغت اللہ بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقیناً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پرفتن دور میں اور یہ جو خوبصورت لمحات آپ نے میسر کیے ہیں، یقیناً اس سے بڑھ کے اور کوئی لمحات نہیں ہیں اور کوئی گھڑیاں نہیں ہیں. تو کیا کہیں گے آپ افطاری کے حوالے سے؟ کس طرح سے آپ افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا تھوڑے ہمیں بتائیے گا. کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس کے علاوہ؟ روٹین کی اگر بات کی جائے تو افطاری سم ٹائم موسٹلی آج کل چینلز پر ہی ہو رہی ہے. اچھا، چینلز سیٹ پر ہی ہے کیونکہ رمضان کا اسکیجول اس طرح سے ہوتا ہے ہمارا. ساتھ میں اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں، اسٹڈیز کے ساتھ میں ٹرانسمیشنز. تو کوشش تو ہوتی ہے کہ گھر میں افطار ہو، اپنی فیملی کے ساتھ ہو، لیکن سم ٹائم پھر مینیج کرنا پڑتا ہے کہ وہاں افطار آپ کی چینل پہ آ جائے. صحیح سم ٹائم سحری چینل پہ ہو جاتی ہے. اور اس فیلڈ میں آپ کا استاد کون ہے؟ استاد تو بلا شبہ ہم اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، آپ کو کسی نے ایک لفظ بھی سکھایا ہے تو آپ کا استاد ہے. صحیح. تو ابتدا ہماری ہوئی الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء ہمارا اللہ. تعلق ان کے علاقے سے بھی رہا. واہ. تو ان کا دست شفقت ہم پہ رہا ہے بچپن سے. جی جی. لیکن پراپر جو کہتے ہیں نا زیر سایہ، ہمارے ملک پاکستان کے معروف نعت خوان قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب. اچھا، ماشاء اللہ. آپ نے ہم پہ دست شفقت رکھا تقریباً 8 سے 10 سال. تو پراپر کلاسز ہم نے ان سے لی. صحیح. اچھا، آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اکثر بیشتر نعت خوانوں سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کا استاد کون ہے، بڑا اچھا پڑھنے والے بڑے بڑے معروف نام ہیں، تو کیا وہ اپنی مقبولیت کو، یعنی کہ اگر میرا نام کسی کے ساتھ جڑے گا، استاد کا نام کوئی نہیں ہے، اور ثنا خان جو شاگرد ہے اس کا بڑا نام ہو گیا، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا کوئی بھی استاد نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں کوئی ایسا گزرا، کبھی واقعہ ہوا ہے ایسے؟ واقعات بہت ہیں. جی جی. میرے خیال میں استاد وہ ہستی ہے، والدین کے بعد استاد وہ ہستی ہے جو آپ کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. صحیح. اگر آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، اگر ایک نعت خوان اتنی بلندیوں کی سطح پر جا رہا ہے، جی جی. وہ یقیناً اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی وجہ سے. واہ. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اساتذہ وہ ہستی ہیں والدین کے بعد جو آپ کو اپنے سے آگے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے اساتذہ کے ساتھ اس طرح سے بے وفائی کرنا یہ بڑی غلط بات ہے. میں چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے پیغام بھی یہی دوں گا جی جی. کہ اپنے والدین کے بعد اپنے اساتذہ کی قدر کیجیے. سبحان یقین جانیں ان کی دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گی. واہ واہ واہ. میں چاہ رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد جس طرح آپ نے نثر میں ہماری سماعتوں کو منور کیا ہے، کوئی نظم میں بھی ایک اور کلام بسم اللہ جی آپ پیش کریں. 2 اشعار. جی میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج
تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی جن کو باب صلی اللہ کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. بہت شکریہ محمد سمیع اللہ قادری بھائی، آپ کا بہت شکریہ. بھائی محمد منیب یوسف صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل نئے چہروں کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ شامل حال ہوں گے. اپنے میزبان شیخ عادل حسین کو دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ نئے چہروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا